آپ میں سے کسی کا تجربہ ہے کہ جم میں ایکچولی ڈرگنگ ہو رہی ہوتی ہے, سلپری پلیس ہے, پیچھے شراب چل رہی ہوتی ہے, لیکن گھر والوں کو جب ہم کہتے ہیں کہ میں جم جا رہا ہوں تو گھر والے کہتے ہیں کہ ڈر چنگا پتر ہو گیا, جم جا رہا ہے, مطلب ورزش کرنے جا رہا ہے. اور جو لوگ جم جاتے ہیں ان کو ڈرگ کرنے کے لیے یا الکوہل کرنے کے لیے کافی اچھا جواز مل جاتا ہے, کیونکہ باڈی بلڈ ہوئی ہو تو ماں باپ کو فکر نہیں رہتا, بالکل تگڑا تگڑا ہو بندہ. ایک خیال یہ بھی ہے کیونکہ ایک سی ای او ہو جس کے باڈی اچھی بنی ہوئی ہو, اچھے کپڑے بھی پہنتا ہو, دفتر بھی سویرے جاتا ہو, شام کو جم جاتا ہو, اور وہاں جا کے تو مشہور لوگوں سے, دوسرے سی ای او سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے, سی ایس پی افسران سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے, اور باڈی بھی بن جاتی ہے, ماحول بڑا بن جاتا ہے. اور پھر کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس بندے میں کوئی خامی ہے یا اس بندے میں کوئی کمزوری ہے یا اس بندے کے آگے کوئی گڑھا ہے. یہ نہیں سوچا جاتا کہ یار آئیڈیل پرسن, مطلب جم جاتا ہے, ڈولے شولے قائم ہے, کام بھی کرتا ہے, دادا نے جو کام شروع کیا تھا وہ پوتا کرتا ہے. اب پوتا کام نہیں کرتا, پوتا کام دیکھتا ہے. آپ نے یہ ٹرم کبھی سنی؟ جی, کبھی آپ نے یہ ٹرم سنی ہے کہ یہ میں وہ 2 فیکٹریاں میں دیکھتا ہوں؟ جیسے یہ جم ہوتا ہے تو ایک جم خانہ ہوتا ہے, جم خانہ بھی بہت اچھی جگہ ہے, لوگ بڑی لوگ جو ہیں اس کی ممبرشپ کے لیے ترستے ہیں. اور مجھے 2-4 دفعہ 10 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا. جم خانہ میں کوئی بلا لیتا ہے تو ویسے میں وہاں جانا پسند نہیں کرتا, وہاں کی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی ٹائی ضرور لگائی ہو یا فلانا چیز کی ہو تو وہ اس طرح وہ, ہاں. لیکن میں نے ہمیشہ 2 چیزیں وہاں نوٹ کی ہے کہ وہاں جو ریسٹورنٹس ہیں وہاں پہ جو کھانا ملتا ہے اور جو سروس ملتی ہے وہ بڑی پور ہوتی ہے, اور جو وہاں کے جو ویٹرز ہیں وہ وہاں کھانا پینا جو کھا رہے ہوتے ہیں لوگ, یعنی جم خانہ کے ممبرز, ان کی عزت نہیں کرتے. کیا آپ مجھے کوئی بتا سکتے ہیں؟ مجھے اس کی کوئی وجہ نہیں سمجھ لگتی کہ جم خانہ میں جو ویٹرز ہیں وہ عزت نہیں کرتے ان لوگوں کی. جیسے پی سی میں اگر آپ جائیں گے تو پی سی میں ویٹر آپ کی عزت کریں گے, وہ جلدی سے آپ کا نام پتہ کریں گے, جلدی سے آپ کا کام پتہ کریں گے, اور آپ کی بڑی عزت کریں گے, اور آگے پیچھے بھاگیں گے, چیز لا کے دیں گے, کرسی چینج کر دیں گے یا جو بھی آپ کہیں. لیکن جم خانہ میں وہ دے ڈیم کیئر. ہاں چیپ فوڈ ہے وہاں, 110 روپے کا سوپ ملتا ہے, ہاں چیپ فوڈ ہے, لیکن وہ ویٹرز تو نہیں نا کھلاتے. گورنمنٹ کلب ہے لیکن ویٹر کیوں نہیں عزت کرتے؟ نہیں, بوٹ لیگرز تو باہر ہوتے ہیں نا, ریسٹورنٹ میں تو نہیں ہوتے, اندر ہوتے ہیں. اچھا اندر بھی بوٹ لیگرز تو دروازے کے باہر نہیں ہوتے, مین روڈ پہ. میں نے اس پہ ریسرچ کی باقاعدہ 2-4 دفعہ, جب موقع ہوا تو میں نے کہا کہ یہ عزت کیوں نہیں کرتے. تو جب میں نے ان سے بات کی تو مجھے ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ زیادہ تر لوگ اس لیے عزت نہیں کرتے وہاں جو گیسٹ بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی نظر میں یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پہلی چیز میں نے بتائی کہ ویٹر عزت نہیں کر رہے ہوتے, دوسری چیز میں نے دیکھی کہ وہاں جو گیسٹ ہوتے ہیں وہ ویٹرز کی بڑی عزت کر رہے ہوتے ہیں, ان سے بڑے تعلقات بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے تسی ساڈے پرانے واقف ہو, اور ان سے پوچھنا وہ سنا تیرے کزن دا کی حال ہے یار, وہ فلاں, انہاں دے نال ان سے تعلقات بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس کی کوئی وجہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ جی, کہ وہ ان کے سارے پٹھے کام بھی ان ویٹرز نے کرنے ہوتے ہیں, سرو کرنا, کیونکہ تمام جو پٹھے کام ہیں وہ ان ویٹرز نے ہی کرنے ہوتے ہیں. الکوہل سرو کرنی ہوتی ہے, کچھ اور بھی کام ہوتے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو بہت گڈ لکنگ جگہیں ہوتی ہیں جہاں 30-30 40-40 لاکھ کی ممبرشپ ہوتی ہے, انفیکٹ جو ہے وہ ساری جگہیں کوئی بہت ٹھیک ٹھاک جگہیں نہیں ہوتی. اچھا, یہاں ہم چونکہ رسمی باتیں نہیں کرتے, ٹریٹمنٹ کی باتیں کرتے ہیں.
اور یہ ساری کی ساری باتیں آپ کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہیں تاکہ آپ کے خاندان بچ جائیں ان ٹریپ میں آنے سے کہ جن سے ابھی تک نہ بچ سکے. مجھے بتائیے مزاروں پہ اگر جاتے ہیں لوگ تو وہاں کیا ٹریپ ہے؟ ڈرگس. یعنی ٹریڈیشنلی مزار اور ڈرگس کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، لیکن نارملی لوگ اس جگہ کو بہت سیکرڈ اور مقدس سمجھتے ہیں، لیکن وہاں ڈرگس کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور وہاں دیگر ایکٹیویٹیز بھی جو ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی بہت شیبی قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، شیبی ایکٹیویٹیز. مجھے موقع جب بھی ملا تو کسی بڑے افسر نے یا کسی انڈسٹریلسٹ نے مجھے بلایا اور وہاں بلا لیا، اور میں نے کہا چلے ٹھیک ہے وہاں ماحول دیکھوں گا. اور ویسے بھی ہمارے بہت سارے کلائنٹس وہاں ہیں جو کہ انہیں آنا چاہیے ہمارے پاس، تو میں نے کہا کہ ان سے کوئی تعارف تو ہونا چاہیے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ خواتین کے ساتھ بھی ویٹرز کا رویہ اچھا نہیں ہوتا یا بچوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا. کیا یہ آپ کی آبزرویشن ہے؟ ہاں، آپ انہیں کہیں کہ یہ کر دو، یہ ذرا یہ اٹھا لو، وہ بندہ جائے گا آئے گا ہی نہیں واپس. پھر آپ اس کے سینئر کو بلائیں گے کہ یار یہ کر دو، وہ جائے گا وہ آئے گا ہی نہیں. لیکن ایکچولی وہاں ٹریڈیشنلی جنریشن در جنریشن جو ویٹرز کا خیال ہے کہ جو ہمارے یہاں مہمان ہیں یا جو گیسٹ ہیں وہ بہت اچھے لوگ نہیں ہیں. یہ ان کی سوچ ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. میری نظر میں وہاں بہت اچھے لوگ موجود ہیں اور کوئی بیچ میں نہیں بھی ٹھیک ہوتے، لیکن ان کے ویٹرز کا خیال، چونکہ میں پوچھنے چل پڑتا ہوں نا، پتہ چلانے پسے پردہ جو حالات ہوتے ہیں، میں تو پیچھے بتا ہی کھلا دینا کہ جاؤ یار گل پتہ کر کے لے آؤ. تو وہ جو پتہ کر کے مجھے بتاتے ہیں تو میں کہتے ہیں یار اچھا یہ ان کو سرو بھی کرتے ہیں اور ان کو برا بھی سمجھتے ہیں. اور جب میں نے یہ کیا تو پھر مجھے یہ بھی پتہ چلا ایک اور یعنی سرچ کرنے یا ریسرچ کرنے کے بعد کہ جس گھر کے ملازموں کی نظر میں ان کے مالکوں کا کردار اچھا نہ ہو وہ بھی کوئی عزت نہیں کرتے، چاہے سامنے گالیاں کھا لیں، ٹپ لے کے گالیاں کھا لیں یا گالیاں کھا کے ٹپ لے لیں، لیکن عزت وہ کوئی نہیں کرتے. عزت صرف اسی صورت میں ہوتی ہے کسی بھی بندے کی کسی کی بھی نظر میں کہ جب اس کا کریکٹر جو ہے ٹرانسپیرنٹ، آنیسٹ اور اچھا ہوتا ہے. یہ بات انسانوں کے اندر طے ہے کہ وہ اپنے لیے بھی اچھا کریکٹر چاہتے ہیں اور وہ دوسروں کے لیے بھی اچھا کریکٹر چاہتے ہیں. لیکن انسان بڑی معصومیت سے کریکٹر کی پھسلن پہ جا گرتے ہیں. یعنی ہم سب، سائنس کہتی ہے کہ ہم سب نیجتاً بہت اچھے لوگ ہیں، انسان نیجتاً بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ انتہائی معصومیت کے ساتھ انجانے میں گر جاتے ہیں کسی پھسلن والی جگہ پہ اور پھر اٹھ نہیں پاتے. سو ہمیں بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ ہی ہمیں کرنٹ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی موجودہ ماحول کے مطابق رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. عموماً ہم ٹریل بیہائنڈ کرتے ہیں. کیا مطلب ہوا ٹریل بیہائنڈ؟ ہم پیچھے پیچھے رہتے ہیں، پیچھے گھسٹتے گھسٹتے چل رہے ہوتے ہیں، زمانے سے بہت پیچھے. یعنی یہ جو آپ نے بات کہی علامہ اقبال نے جو کہا طرز کہن پہ اڑنا، ہاں جی، آئینے نو سے ڈرنا، ہاں جی، بس وہ یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے. لیکن میں آپ کو سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہم زمانے سے پیچھے رہ جاتے ہیں نا، یہ جو ہم مڑ مڑ کے دیکھتے رہتے ہیں اور آگے نہیں دیکھتے، مڑ مڑ کے دیکھتے رہتے ہیں، اس سے بھی بڑے زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور انسانوں کی زندگی میں یہ جو کٹھن مراحل ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ کرنٹ نہیں ہوتے، موجودہ زمانے کے ساتھ نہیں چلتے. 21ویں صدی میں جیسے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے وہ ویسے نہیں گزارتے، جیسے 20ویں صدی میں گزارتے تھے ویسے ہی 21ویں صدی میں وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں.
اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہم اس سٹیج سے کر ہی نہیں سکتے. کئی دفعہ میں رات کو منصوبہ بناتا ہوں کہ کل جو میرا سیشن ہوگا تو اس میں یہ باتیں کر دوں گا جو میرے ذہن میں ہوتی ہیں کہ یہ بہت فائدے کی باتیں ہیں میرے کلائنٹس کے لیے, ان کی زندگی کو بچانے والی باتیں ہیں, ان کی زندگی کو چمکانے والی باتیں ہیں. میں رات کو سوچ رہا ہوتا ہوں جب میں پلان کر رہا ہوتا ہوں کہ میں نے کل بات کرنی ہے تو, لیکن پھر میرا حوصلہ نہیں پڑتا. جب رات گزرتی ہے اور دن آتا ہے تو میں کہتا کروں گا, اور پھر 12 بج جاتے ہیں تو میں کہتا آج تو میں کر کے چھڑاں گا. اور لیکن جب میں آتا ہوں 4 بجے تو میں کہتا اچھا پھر کسی دن کروں گا. بہت ساری رکاوٹیں ہیں, بہت ساری باتیں ہیں جو کہ آپ کی ٹیوننگ کے خلاف ہے. آپ کی جو ٹیوننگ ہے نا وہ کسی اور طرح ہوئی ہے, اور وہ جو باتیں ہیں وہ اس ٹیوننگ کے براہ راست خلاف ہیں. وہ باتیں بالکل خلاف ہیں. کل ہی ہم میٹنگ کر رہے تھے, تھوڑی سی بات کر رہے تھے, تو اس میں بھی کچھ چیزیں ابھر کے سامنے آئیں کہ کس طرح انسان دنیا میں تکلیف اٹھاتا ہے. اور ہمیں اگر اچانک پتہ چل جاتا ہے کہ انسان اس طرح تکلیف اٹھاتا ہے تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے نا کہ آپ کے سامنے بتا دیں کہ دیکھیے انسان ایسے تکلیف اٹھاتا ہے, یہ نہ کیجیے گا. اللہ نے ہمیں ایک برین دیا ہوتا ہے جس کے تحت ہم دنیا میں چلتے پھرتے ہیں, اور اندر بھی برین سنبھالتا ہے اور باہر بھی برین سنبھالتا ہے معاملات کو. اور کوئی چیزیں ہماری جینز میں ہوتی ہیں لیکن ہم مجبور نہیں ہوتے, کیونکہ جینز صرف ویک اپ کال ہے کہ محتاط رہنا, کہ تمہارے خاندان میں ڈائبٹیز کی جینز ہے, محتاط رہنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں ڈائبٹیز ہوگی, یا تمہارے خاندان میں دل کی بیماری کی جینز ہیں, یا اسکیزوفرینیا کی جینز ہیں, یا بائی پولر ڈس آرڈر کی جینز ہیں, یا ایڈکشن کی جینز ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بائی پولر یا ایڈکشن یا دل کی بیماری میں مبتلا ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے جینز کا کہ آپ کو ایک ویک اپ کال مل گئی ہے, آپ کو الرٹ کر دیا گیا کہ ہوشیار رہنا, ایتھے خطرہ ہے, ادھر ذرا سنبھل کے چلنا. اور جو انسان کا برین ہے اس پہ جب برے اثرات پڑتے ہیں تو وہ خراب ہوتا ہے, اور پھر جب ہم اچھے اثرات ڈالتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. برین کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. یہ لیٹسٹ خبر ہے, 21ویں صدی کی خبر ہے. پہلے سمجھا جاتا تھا کہ برین ایک دفعہ خراب ہو جاتے پھر کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. ابھی کہتے ہیں کہ نہیں, بہت حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے, کیونکہ جو سٹڈی ہے برین اسپیکٹس کی, جو دماغ کے ایکس رے ہوتے ہیں خاص, جس میں خون کی سرکولیشن اور ایکٹیویٹی اور برین کی ساری شکل نظر آتی ہے, وہ 6 مہینے میں بدلتے دیکھی گئی ہے. وہ سال میں بھی بدلتی دیکھی گئی ہے. وہ بعض اوقات 5 سال لگتے ہیں, بعض اوقات 10 سال لگتے ہیں, پر وہ بدلتے ہوئے دیکھی گئی ہے. اور یہ جو کہا جاتا تھا کہ شروع میں جو چیزیں ہم سیکھ لیتے ہیں وہ پھر ہم بدل نہیں سکتے, یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی. عمر کے کسی حصے میں بھی ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں, اور بدلنے کے اس پروسیس کو نیورو پلاسٹیسٹی کا نام دیا گیا ہے. جب بھی انسان بدلتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے نیورو پلاسٹیسٹی کا عمل ہوتا ہے. اور نیورو پلاسٹیسٹی کا عمل 3 چیزوں سے تعلق رکھتا ہے. ایک کہ کیمیکلز جب انسان کو دیے جاتے ہیں تو انسان بدلتا ہے, ایگریڈ اور ناٹ ایگریڈ, کہ جب کیمیکلز انسان کو دیے جاتے ہیں تو وہ بدلتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیا نا, جب آپ نے کیمیکلز لیے تو آپ بدل گئے. تو کیمیکل سے انسان بدلتا ہے, یہ طے شدہ ہو گیا. دوسری چیز ہے کہ جب برین کا سٹرکچر بدلتا ہے تو انسان بدلتا ہے. سٹرکچر بدلنے سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمارے سر پہ خدا نہ خواستہ کوئی چوٹ لگ جائے اور اندر کے سٹرکچر میں کوئی تبدیلی آ جائے, یا اندر کوئی خون کہیں سے بہہ نکلے, سٹروک ہو جائے, تو پھر انسان بدلتا ہے. جو اندر کا جو سٹرکچر ہے, کوئی ایکسیڈنٹ میں بہت زور کا جھٹکا لگے اور اسکل کی جو ہڈی ہے یہ جس کے اندر برین ہوتا ہے, اس کے اندر ریجز ہوتی ہیں تاکہ برین کو تھوڑا تھوڑا سہارا مل جائے,
جیسے یہ پلر ہے تو یہ ایک رج ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ایک سہارے کے لیے باہر نکالا ہوا ہے اس کو، کہ پیچھے بھی پلر ہے اور کچھ حصہ مزید نکالا ہوا ہے تاکہ یہ مضبوط ہو جائے. تو اس طرح برین میں بھی ہوتا ہے. اور وہ جو رجز ہیں وہ کبھی کبھی خود برین کو ہی ڈیمیج کر دیتی ہیں. اگر کوئی فٹ بال کو ٹکر مارے یا اگر کسی کو انسان کو کوئی ٹکر مارے یا باکسنگ میں کسی کو مکہ لگ جائے یا بہت زور کا جھٹکا لگے، جیسے کہ تیز رفتار گاڑی ہے اور آپ کا خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور بیلون نکل آتے ہیں، غبارے نکل آتے ہیں، لیکن دماغ کے اندر وہ جو زور کا ایک جھٹکا ہے ایکسلریشن کی وجہ سے وہ برین کو ڈیمیج کر سکتا ہے. تو یہ جو سٹرکچر ہیں ان کی وجہ سے بھی ڈیفینیٹلی انسان کے دماغ کی کارکردگی میں چینج آتی ہے. وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، وہ بری بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ نے فٹ بال کھیلا ہے اور سر کو استعمال کیا ہے تو اس سے بہت بری چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن اگر آپ نے گولف کھیلنی شروع کر دی ہے، اگر آپ نے کرکٹ کھیلنی شروع کر دی ہے تو بھی سٹرکچرل چینجز آئیں گی، کیونکہ روز نئے نیورونل کنیکشنز بنیں گے. اگر آپ بیٹنگ کر رہے ہیں، بولنگ کر رہے ہیں اور ہاتھوں کی کوئی اسپیشل موومنٹ کر رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں وہ سٹرکچرل چینجز آئیں گی اور نئے نیورونل کنیکشنز بن جائیں گے. اور آپ روز وہ کام کرتے رہیں تو روز کنیکشنز بنتے رہیں گے، تو اس سے بھی ایک دیر پا تبدیلی آئے گی. اور جو تیسری تبدیلی انسان کے اندر آتی ہے وہ بیہیویئر سے آتی ہے. بیہیویئر وہ چیز ہوتی ہے جو نظر آتی ہے، جسے ناپا جا سکے، جسے تولا جا سکے. مثال کے طور پر کل جو سویٹ ڈش آپ نے مجھے بھیجی اسے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے اندر 2000 کیلوریز تھیں، یہ ناپا جا سکتا ہے اور وہ بڑی مزیدار تھی. تو بہت شکریہ آپ کا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوبارہ آپ نے مجھے وہ کبھی کھلانی ہے. وہ میں نے آپ کی محبت میں تھوڑی سکھائی تھی، تو بڑا شکریہ، بہت مہربانی. تو یہ جو بیہیویئر ہے، بیہیویئر واک کرنا از اے بیہیویئر. نیند بیہیویئر ہے. آپ نیند سوتے ہیں 7 گھنٹے 8 گھنٹے، ناپا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈیپ تھی کہ لائٹ تھی یا ریپڈ آئی موومنٹ والی تھی یا آپ خواب دیکھ رہے تھے یا نہیں دیکھ رہے تھے. یہ سب کچھ ناپا تولا جا سکتا ہے. تو سلیپ از اے بیہیویئر. اپنی بیوی کو یا بچے کو ڈانٹ کے بلانا، برے طریقے سے بلانا از اے بیہیویئر. اچھے طریقے سے بلانا بھی ایک بیہیویئر ہے. بیہیویئر کا کک بیک ملتا ہے انسان کے برین کو. جو بھی آپ کے بیہیویئرز ہیں الٹیمیٹلی نیورو پلاسٹیسٹی میں یہ میکسیمم رول پلے کرتے ہیں. جیسے اگر آپ کوئی تحریر لکھ کے پڑھتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں اور بار بار سنتے ہیں تو اٹ از اے بیہیویئر. اور جو لوگ بھی نیورو پلاسٹیسٹی کے پروسیس میں سے گزرتے ہیں ان کا دماغ اس بیہیویئر کی وجہ سے واپس بہتر سے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو نیورو پلاسٹیسٹی ہے جس میں انسان کے دماغ میں ایکچول چینجز آ سکتی ہیں نیورو پلاسٹیسٹی سے، یہ جو آپ پڑھتے ہیں، لیکن ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈرگ کر لینا. اس سے ایسے چینج آتی ہے اور وہ بہت ڈسیپٹیو ہے، بہت دھوکہ دینے والی چیز ہے. وہ ایک دم جو چراغ روشن ہو جاتے ہیں تو وہ زندگی کو اندھیرے میں گرانے والی بات ہے. اور شاید کبھی کبھی آپ کے ذہن میں آتا ہو کہ ہم بھی کوئی آپ کو ایسی دوائی دیں جس سے کہ آپ کے نشے کی بیماری ٹھیک ہو جائے. ایسا کبھی آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ اچھا، ایسی کوئی دوائی ہے نہیں، لیکن کچھ دوائیں ہیں جو کہ آپ کی مددگار دوائیں ہیں جو کہ آپ کو دی جاتی ہیں، اور ان میں وٹامنز بھی ہیں، منرلز بھی ہیں. ان میں کوئی ڈوپامین بلاکر ہوتا ہے، کوئی اینٹی ڈپریسنٹ ہوتا ہے، کوئی نیند کے لیے آپ کو مدد چاہیے ہو تو میلیٹنن ایک بہترین چیز ہے جو آپ کو دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ آپ اس کو میلیٹنن کو رات 8 بجے لیں. اگر آپ میلیٹنن کو رات 1 بجے لیں گے تو وہ اثر نہیں کرے گی، وہ ٹائم باؤنڈ ہے. یاد رکھیے کہ میلیٹنن رات کو 2 بجے اگر آپ لیں گے یا دن کو 2 بجے لیں گے تو وہ بالکل ضائع جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اسے رات 8 بجے یا 7 بجے
یا 8:30 بجے اس ٹائم پہ اگر لیں گے تو وہ آپ کو نیند کے لیے تیار کرے گی. آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ نیند والا ہو جائے گا. نیند کا بھی ایک بیہیویئر ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں گے نیند کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ نیند والا بیہیویئر جی نڈال ہو جاتا ہے, تھوڑا سا جمائیاں آنے لگتی ہیں, اور نیند کا ایک ماحول ہے کہ پھر آپ اس وقت کوئی دما چوکڑی نہیں کر رہے ہوتے. اگر آپ دبڑ 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 نیچے جا رہے ہوں اور دبڑ 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 وہ اوپر جا رہے ہوں تو یہ نیند کا ماحول نہیں ہوتا. تو جو نیند کا جو بیہیویئر ہے, سب سے پہلے وہ بیہیویئر اپنانا پڑتا ہے. نڈال پن کو آپ فیک بھی کر سکتے ہیں, اور لائٹیں آف کر دینا, ٹی وی بند کر دینا, سیل فون بند کر دینا, تو وہ بھی کارآمد ہے. لیکن بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ جو ڈسیپشن ہے اس سے ہم کیسے نکلیں. یہ جو جم جانے کی بات ہے, کیا آپ میں سے کسی نے کبھی پیرنٹس کو کہا کہ میں نے طاقت کا ایک ٹیکہ لگوانا ہے تو مجھے پیسے دے دیں؟ انہوں نے دے دیا, جا کے آپ نے نیلبن لگوا لیا. کیوں جی؟ بتا دیں جس نے بھی کیا ہوا ہے. کدھر اچھا یہ روز ہوتا ہے, ماننے گا شاید کوئی نہیں, لیکن آپ میڈیکل سٹور والوں سے جا کے پوچھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ بعض اوقات ماں باپ ساتھ آتے ہیں, پیسے دیتے ہیں کہ میرے پتر نو ہے جڑا ٹیکہ طاقت دا کہندا لا دیو. کیونکہ میڈیکل سٹور میں جو ٹیکہ ملتا ہے وہ چرس جیسی چیز تو نہیں ہو سکتا. کیوں ہو سکتا ہے؟ ماں باپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ چرس جیسی چیز نہیں ہو سکتی, یہ تو بہت ہی کوئی نیک نام چیز. اور اگر خاص طور پر کسی ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہو وہ ٹیکہ, ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں ٹیکے, آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر بڑے پٹھوں کا یا الو کے پٹھوں کا. ہم سب انسانوں کے اندر ایک کمزوری ہوتی ہے کہ ہم نو نہیں کہہ سکتے. یہ ایک بنیادی کمزوری ہے. نو کہنے کا مطلب ہے کہ تعلقات خراب ہو جائیں گے, اگلا مائنڈ کرے گا. کوئی بندہ آ کے آپ سے ادھار مانگتا ہے, میرا نہیں خیال کسی کو ادھار دینے کا شوق ہوتا ہے, پر زیادہ تر لوگ ادھار دیتے ہیں کیونکہ وہ نو نہیں کہہ سکتے. اور ڈاکٹر بھی نو نہیں کہہ سکتے کیونکہ پہلے مریض ماحول بناتا ہے, کچھ تعریف کرتا ہے, اور اگلا بندہ تعریف سن کے اب یہ تو نہیں نہ کہتا کہ تم غلط کہہ رہے ہو, کہتے یار تم بہت ٹھیک کہہ رہے ہو, بڑے ٹھیک آدمی ہو تم. اور پھر ماحول بنا کے وہ اپنے فرمائشی پروگرام کی طرف آتا ہے, تو پھر بندہ کہتا ہے ہن میں کس طرح نہ کہواں. یعنی بڑا مشکل ہوتا ہے پھر اس کو نہ کہنا. یہ باقاعدہ سیکھنے کا کام ہے کہ بہت ہی اچھے ماحول میں بندہ کہہ دے کہ نہیں یہ نہیں میں کر سکتا, آپ مجھے اس پہ نہ مجبور کریں, آپ اصرار نہ کریں, اس پہ مجبور نہ کریں. تو لیکن بار بار کہنا بھی ایک بہت بڑا ٹول ہے. ابھی 2 دن پہلے میری بات ہو رہی تھی ڈاکٹر ہما سے, اور ڈاکٹر ہما مجھے کہہ رہی تھی کہ کسی طرح مجھے چھٹی دے دیں, یا کوئی اس طرح کی بات کہنا چاہ رہے تھے. اور شمائلہ بھی وہیں موجود تھیں اور پہلے سے ہی وہ بات چیت کر رہی تھیں, اور میں بھی آ گیا اس بات چیت میں شریک ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ چھٹی دے دیں, اور میں نے کہا نہیں یہ ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے کہا مجھے پھر چھٹی دے دیں. 2-4 دفعہ کہا تو شمائلہ کو لگا کہ اس سے میں کوئی اپسیٹ ہو رہا ہوں یا اس سے میں کوئی تنگ ہو رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں آئے مس عما میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں. تو میں نے کیا کہا, میں کہا نہیں رہنے دے آئی ایم انجوائنگ اٹ. میں نے کہا اچھا آپ کہیے 100 دفعہ کہیے, آپ مجھے 100 دفعہ کہیے کہ مجھے چھٹی دے دیں, مجھے جانے دیں, میں آپ کی بات توجہ سے سنوں گا, میں آپ کی بات بڑے پیار سے سنوں گا, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈسکشن میں بولوں گا نو. میں کہا ان کہنے تو کہہ لو. تو اس کے فوراً بعد کیا ہوا, ٹھیک ہے سر جیسے آپ کہیں گے. اور میں جانے لگا تو مجھے ڈاکٹر ہما نے کہا کہ میرے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھ دیں. میں نے کہا اچھا بیٹے ہیں آپ, میرے بیٹی ہیں تو رکھ دیتے ہیں, اس میں تو بالکل موسٹ ویلکم. تو میٹنگ اچھی اینڈ ہو گئی. تو والدین کے لیے اس میں کیا لرننگ ہے, یا فیملی ممبرز کے لیے کیا لرننگ ہے؟ سننا چاہیے اور بات سنتے ہوئے بار بار یہ نہیں میسج دینا چاہیے کہ اب بس کرو. یعنی سننا چاہیے اور بار بار یہ میسج نہیں جان جھٹ ساڈی
یہ میسج نہیں دینا چاہیے. نہیں کہو, کیوں نہیں, تم بات کرنا چاہتے ہو تو 1-2 دفعہ اور کر لو, 5-7 دفعہ. لیکن میں جی دیکھیں, آپ کا بچہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے پیسے دے دیں, مجھے یہ کر دیں, مجھے باہر جانے دیں, مجھے یہ کر دیں. اب آپ تنگ پاڑے ہوتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ یہ ڈسکشن جتنی جلدی ختم ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے, اور آپ سے کہہ رہے بس کرو, اب یہ زیادہ تنگ نہ کرو, مجھے یہ نہ کرو. تو اس سے بات نہیں بنتی. آپ کہتے ہیں کہ تم بے شک بات کرتے رہو, تمہارا دل کرتا ہے, تمہارا بات کرنے کا حق ہے, تم 10 دفعہ 20 دفعہ 50 دفعہ 100 دفعہ کرو, میں سنوں گا, بڑی توجہ سے سنوں گا, بڑے پیار سے سنوں گا تمہاری بات. لیکن یہ نہ سوچنا کہ میں بعد میں ضروری ہے کہ ہاں کر دوں گا, میں اگر نہ کہا ہے تو نہ ہی کروں گا. اور ویسے تم کہو تو جتنا آپ یہ رویہ رکھیں گے نا کہ میں ویلکم کرتا ہوں کہ تم بات کرو اور میں سنوں گا, اور ضروری نہیں کہ میں مانوں گا, لیکن میں سنوں گا ضرور. اور اس کے بعد جب آپ کی میٹنگ ختم ہو تو آپ پیار سے سر پہ ہاتھ رکھیں, رشتے کو ریوائیو کریں, اور اس کے مطابق ڈپارچر لیں, اس کے مطابق آپ جائیں. مجھے بتائیں کہ ٹی وی, دیکھیں ٹی وی پہ کوئی چیز بیچنی ہو, کتنی دفعہ ایڈورٹائزمنٹ دکھاتے ہیں. ابھی ہم نے کوئی بات بیچنی ہو تو بار بار کہنا پڑے گا, کیوں جی؟ مجھے بتائیے, آپ نے زندگی میں کوک کا اشتہار, کوکو کولا کا اشتہار کتنی دفعہ دیکھا ہے؟ لکس کا اشتہار کتنی دفعہ دیکھا ہے؟ لپٹن چائے کا روز دیکھتے ہیں, روز دیکھتے ہیں جی. نہیں, جو لوگ پیتے ہیں جن کے اوپر اثر ہوتا ہے, ضروری تو نہیں سب پہ اثر ہو, لیکن یہ ہے کہ میجورٹی پہ اثر ہوتا ہے. مطلب اس ہال میں کون ہے جس نے کبھی کوک نہیں پیا؟ کون ہے جس نے کبھی کوکو کولا نہیں پیا؟ اچھا مجھے بتائیے کہ کون ہے جو اب کبھی کبھار ہی پیتا ہے؟ کون ہے جو کبھی کبھار ہی پیتا ہے؟ جیسے 6 مہینے میں ایک دفعہ, 3 مہینے میں ایک دفعہ. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ سب پہ ایک جیسا اثر ہو. تو جب ہم بات کرتے ہیں, جس دن ہمیں لگا کہ ایسی ہی بات آپ کے دل سے بھی ابھر کے ہماری طرف آ رہی ہے تو ہم یہ بات کریں گے ہی نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں آپ کے چہرے سے جب ریباؤنڈ ملے گا کہ وہی بات ہمیں آپ کے چہرے سے ملے گی. بیہیویئر جو ہے, بیہیویئر دیکھیں, اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے زندگی کو سنوارنے کا کہ اپنے بیہیویئر سے سنوار لیں. دیکھیں, اس کے علاوہ زندگی سنوارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کسی بندے کے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے, کہ اپنے بیہیویئرز ٹھیک کر لے. بیہیویئرز کا مطلب ہے جو کرتے ہیں اور دکھائی دے, اور اس کو ناپا جا سکے اور اس کو تولا جا سکے. آپ اسکول جاتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں تو دکھائی دیتے ہیں, اور پھر آپ کو نمبرز ملتے ہیں روز کے 10 میں سے 4 نمبر, 5 نمبر, 6 نمبر آپ کو وہ ملتے ہیں. تو یہ اس کی پیمائش ہے. اور ہم جو بھی بیہیویئرز کرتے ہیں, پھر آگے کالج جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, پھر جابز پہ جاتے ہیں, پھر ہم کاروبار پہ جاتے ہیں, یہ سب بیہیویئرز ہیں. پھر شادی کرتے ہیں, پھر بیوی کو کہتے ہیں جے تو میری ماں دی عزت کریں گی تو میں تیری عزت کراں گا, نہیں تو میں نہیں ہوں کرنی. یہ آپ میں سے کس کس نے کہا اپنی بیوی کو پہلی رات؟ جی ایسا نہیں, مطلب اے بے موقع جی گل ہے, یعنی بے موقع جی گل ہے, یعنی موقع دے مطابق گل نہیں, بے موقع جی گل ہے. تو بیہیویئرز ہیں, بیہیویئرز جو کہ الٹیمیٹلی ہماری زندگی کو بناتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی ہیں. اگر برے دوستوں کے ساتھ, یعنی جو ٹائم ضائع کرنے والے ہوں, جو پڑھنے والے نہ ہوں, جو سگریٹ پینے والے ہوں, جو ڈرگ کرنے والے ہوں, جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرنے والے. انکانشیس لرننگ, جو انکانشیس لرننگ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. تو جم میں اگر ہائر پاور ساتھ ہو اور جم میں تمام احتیاطیں ہوں, لیکن وہاں جو ارد گرد لوگ ہیں ان سے آپ کوئی زیادہ اچھی چیز نہیں سیکھ سکتے. ایک آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو جم میں جانے والوں کو شوق ہوتا ہے, وہ ایسے کر کے جو شیشے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, جتھے کدھرے
مطلب انہوں نے ماحول سے غافل ہو کے جہاں کہیں کوئی شیشہ ہے یا کوئی چیز ہے تو انہوں نے ایسے ہو کے تو دیکھنا شروع کر دیا. مطلب وہ ایک نرگسیت جسے کہتے ہیں, نرگسیت. تو جم ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم آپ کو ریکمینڈ کر سکیں کہ آپ نے ضرور جانا ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ خالی ہاتھ بھی گھر میں بہترین ورک آؤٹ کر سکتے ہیں اور 6 پیکس بنا سکتے ہیں بغیر کسی لوہے کے انسٹرومنٹ کو ہاتھ لگائے. ناٹ ویری مچ, ڈمبل تھوڑے بہت کرتا ہوں, باقی میں ویٹ لیس ایکسرسائزز کرتا ہوں. لیکن جی یوگا کرتا ہوں, ویٹ والی ایکسرسائز میں نے کبھی نہیں کی سوائے ڈمبل کے. 5 کلو میکسیمم. جی تو میں آپ کو صرف یہ بات بتاتا ہوں کہ خالی ہاتھ بھی آپ ایسی ایکسرسائزز کر سکتے ہیں, اور وہ آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی یوٹیوب پہ کہ آپ کے 6 پیکس ڈیولپ ہو جائیں گے اور آپ کو کوئی چوٹ لگنے کا خطرہ نہیں ہوگا. اور آپ اپنے گھر کے ماحول میں جس وقت ٹائم ملے اس وقت کر سکتے ہیں, کیونکہ ہماری زندگی میں جم جانے کے لیے ٹائم نکالنا ½ این آور, پھر جب آپ جم جاتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ بن ٹھن کے جاتے ہیں, کیونکہ گھر میں اگر آپ نے ورزش کرنی ہے تو آپ کو اتنا بننے ٹھننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جم جائیں گے تو پھر گاڑی میں بیٹھ کے جائیں گے, پھر وہ وہاں یہ نخرہ ہوگا, پھر وہ ہوتا نہیں جیسے کہ لوگ یونیورسٹی جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے کوئی نہیں, کیفیٹیریا چلے گئے, اتنے شامی کباب کھا لیا, اتنے کسی نال گپ شپ کر لی یا کچھ اور. ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے میڈیکل کالج میں, اور وہ کوئی ہم سے کوئی 10-12 سال بڑے تھے, کیونکہ وہ مستقل مزاج تھے, اور وہ ہر سال جی 10-12 سال بڑے, تو وہ مستقل مزاج ہونے کی وجہ سے تھے. تو وہ بڑی عزت سی ہونا دی, بڑی عزت سی. اچھا کامران تھا نام تھا, اور کامی کامی ان کو سب کہتے تھے. تو ایک دن وہ اپنے کمرے سے نکل کے برآمدے میں آئے, میں بھی کمرے سے نکل کے برآمدے میں آیا, کہتے جی میں فیصلہ کر لیا ہے تو ہن تو میں پڑھنا ہے. میں کہ ضرور تسی ایتھے کرسی ڈا کے تے پڑھنا شروع کرو. میں بھی تو پچھی ایتھے بیٹھ کے تے پڑھنے لگا. تو اندر سے کتابیں لے کے آ کے تو ٹیبل پہ بیٹھ گئے, تو انیٹمی کی کتاب کھولی. ابھی وہ 11 سال بڑے ہونے کے باوجود انیٹمی نہیں کلیئر کر سکے تھے. تو انیٹمی ہاں بابا یونیورسٹی. تو کتاب کھول کے کہتے ہیں آؤٹر سائڈ آف دی تھائی. یہ میں نے کہا یہ تو آپ نے بڑی اچھی بگننگ کی, مطلب اسٹڈی کی. کہتے ہیں آج جانا ہی نہیں کافی, باقی پھر کل سے ہی لو یہ اٹھ کے وہ گئے. بالکل سچا میں آپ کو یہ نہیں بات کرتا. اور آخری خبریں آنے تک اس وقت جب ہم کالج سے فارغ ہوئے تو وہ بھی وہیں تھے. یہ اب آپ کو تھوڑا غور کرنا پڑے گا کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو ڈیٹریکٹ کرتی ہیں, کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ہماری زندگی کو خراب کرتی ہیں. مجھے بتائیے انیبلنگ کے بارے میں آپ کو کچھ سمجھ میں آئی؟ انیبلنگ کیا ہوتی ہے؟ انیبلنگ اور پرووکنگ. پرووکنگ کے بارے میں تو پتہ ہی ہوگا میرا. کیا ہوتی ہے پرووکنگ؟ آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ آپ پرووکنگ کا آپ نشانہ بنتے رہے ہیں, بلکہ بعض اوقات آپ باقاعدہ دعوت دیتے ہوں گے کہ ساڈی کو بےزتی کر لو. انیبلنگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کو فیورز دینا یا کوئی ایسے کام اس کے لیے کرنا جو کہ اسے خود کرنے چاہیے, اور اس کو انیبلنگ کہتے ہیں کہ اپنے کسی سبارڈینیٹ یا بچے کے لیے وہ کام کرنا جو ایکچولی اس کو اپنے لیے خود کرنا چاہیے بلکہ آپ کے لیے بھی کرنا چاہیے. اس کو انیبلنگ کہتے ہیں, فیور دینا. جیسے کہ آج کل ایک بچے کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے, میں سامنا کر رہی ہیں, جو کہ صبح اسکول جانے سے کتراتا ہے اور کہتا ہے میں آن لائن کر لوں گا. تو جب ماں اس کو صبح جگا رہی ہوتی ہے کہ اٹھو اسکول چلو, تو والد کہتا ہے کوئی گل نہیں, سون دیو میرے بچے. اور کل ہم نے ان کو بلایا ہوا تھا اور ان کو ہم کھینچ تان کر رہے تھے کہ اے نہ کریا کرو تسی, یعنی سیبوٹیج نہ کیا کریں, چیزوں کو سیبوٹیج نہ کیا کریں. ابھی پچھلے دنوں باقاعدہ طلبہ نے کٹ کھائی ہے سڑکوں پہ اس بات پہ, اچھی خاصی کٹ کھائی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ آن لائن پڑھایا جائے تو آن لائن ہی امتحان لو. تو گورنمنٹ نے کہا نہیں پڑھایا, آن لائن سے امتحان سامنے لا گئے. اور اس کے بعد انہوں نے تھوڑی شوخی کرنے کی کوشش کی تو پھر ان کو پھینٹی لگی کافی ٹھیک ٹھاک.
اور یہ چیزیں جو ہیں یہ کارآمد نہیں ہیں. لیکن کیا انیبلنگ لائف میں بھی ہوتی ہے؟ کیا ورک پلیس پہ انیبلنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ گھر میں ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب ماں بچے کا ہوم ورک کر رہی ہوتی ہے اور جب باپ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ نہ کرو اور ماں چپکے سے کہتی ہے تو کر لے. سر جب ماں کہتی ہے اس کو تیار کراؤ، باپ کو کہتی ہے جی اس کو تیار کراؤ بچے کو، یہ انیبلنگ ہے؟ نہیں، یہ تو انیبلنگ نہیں. ماں باپ جو مل کے کرتے ہیں بچے کے لیے اس میں تو انیبلنگ والی بات نہیں. کہ اگر ماں کی مدد کر دیتا ہے والد تو اس میں تو کوئی انیبلنگ والی بات نہیں ہے. لیکن ورک پلیس انیبلنگ ہوتی ہے جس میں کوئی بندہ اپنے سبارڈینیٹ کا کام پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے اور سبارڈینیٹ کی نوکری بچا رہا ہوتا ہے، سبارڈینیٹ کی جگہ ٹائپنگ کر رہا ہوتا ہے، سبارڈینیٹ کی جگہ ڈرافٹنگ کر رہا ہوتا ہے. اسکول میں اٹینڈنس وغیرہ بھی لگوا دیتے ہیں دوستوں کی. وہ بھی انیبلنگ کی بہت بڑی وجہ ہے. وہ نیکی کا کام سمجھ کے کرتے ہیں کہ ایدی نوکری جڑی ہے نا بچارے دی میں بچا لاں تے بچا لاں، اینے کوئی نہیں جے بچانی اپنی نوکری. اور یہ ہمیشہ باوجود بہترین کوششوں کے آپ اس کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے. کوئی نہ کوئی بندہ بیچ میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہا ہوتا وہ اس کو کور اپ دے رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ اسی ٹائم میں کور اپ دے رہا ہوتا ہے جس کی وہ الگ سے پیمنٹ لے رہا ہے اپنے کام کے لیے. تو اگر کوئی بندہ 8 گھنٹے ڈیوٹی میں سے 3 گھنٹے انیبلنگ کرتا ہے تو ایکچولی وہ بندہ 5 گھنٹے کام کرتا ہے اور باقی کے 3 گھنٹے وہ جنت کماتا ہے. انیبلنگ کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکل سکتا. لکھی پڑی بات ہے. کدھر ہے ہمارا لکھا پڑا نوجوان؟ لکھی پڑی بات ہے. کیوں جی سمجھ آ گئی؟ یہ لکھی پڑی گل ہے کہ انیبلنگ اور پرووکنگ سے کبھی بھی اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا. ایڈکشن کے فیلڈ میں ایڈکشن کی بیماری بڑھتی رہے گی اور سوسائٹی میں انیبلنگ کرنے سے سوسائٹی میں خرابیاں بڑھتی رہیں گی. کسی کو میں نے کہا ہے جیسے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ہمارے ہیں کامران جنہیں میں کنگ کہتا ہوں، ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ نے سب سائیکالوجسٹ سے ویب سائٹ کے لیے آرٹیکلز لینے ہیں اور جب سائیکالوجسٹ کو وہ آرٹیکل کے لیے کہتی ہیں تو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں میرے تے کم دا بڑا زور ہے، پہلے ہی میرے تے کم بڑا لوڈ ہے. وہ پھر مجھے نہیں بتاتے، ان کو 1-2 دفعہ کہہ کے تو بات کو کارپٹ کے نیچے ڈالتے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ نہ کیا کریں. لیکن اگر وہ مجھے کہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ ان کی تو تکہ پوٹی ہو جائے گی. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں کہیں گے اچھا پھر تم ہماری شکایت لگاؤ گے تو ہم تمہاری شکایت لگائیں گے. اور یہ مسئلے بیچ میں پھر چلتے رہتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ معاشرے میں کتنے لوگ ہوں گے جو خیرات پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں، یعنی جن کا صرف کام خیرات لینا ہوتا ہے اور وہ کافی سفید پوش ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایک لسٹ بنا کے رکھی ہوتی ہے پرانے کلاس فیلوز کی اور ہر مہینے وہ کسی نہ کسی تاریخ پہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ فلاں کلاس فیلو کے پاس جانا ہے اور اس سے جا کے طے شدہ کوئی اماؤنٹ لینی ہے کیونکہ وہ کلاس فیلو کامیاب ہے زندگی میں اور اس نے جا کے اس کو تھوڑی کمپنی دینی ہے اور پرانے دنوں کی اچھی باتیں کرنی ہے اور پھر اس نے جاتے ہوئے ایک لفافہ وصول کرنا ہے اور ایسے لفافے وہ بندہ روز وصول کرتا ہے. اور یہ وہ خیرات جو ہے ایکسپلائٹ کرنا ریسیونگ اینڈ پہ. کیا آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو خیرات کے ریسیونگ اینڈ پہ ایکسپلائٹیشن کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے امریکہ میں کرونا کی وجہ سے جو بربادی آئی ہے، جو تباہی آئی ہے، اس میں گورنمنٹ آف امریکہ نے $975 ارب لوگوں کو دیے کیش. آپ کو پتہ ہے؟ آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ $975 ارب کتنے ہوتے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے؟ $975 ارب. کوئی مجھے سمجھا دے کہ کتنے ہوتے ہیں. ندیم صاحب کوئی مینوں سمجھا دیو جی. 975 ارب ڈالر یہ الیکشن سے پہلے بہت پہلے جو دے دیے تھے ٹرمپ نے امریکن عوام کو، اور جو نئی حکومت آئی ہے انہوں نے کہا تھے کچھ بھی نہیں سی ایس تو زیادہ دیں گے. مجھے بتائیں کہ عوام میں سے کوئی کسی کو کتنے کے ڈالر دے سکتا ہے؟ 975 ارب ڈالر. ایک دفعہ امریکہ میں بینکوں پہ تباہی آئی تو امریکہ نے $1100 ارب بینکوں کو دیے
اس تباہی کو ہینڈل کرنے کے لیے. تو جن معاشروں میں اتنے پیسے ہوتے ہیں, ابھی برطانیہ میں گورنمنٹ لوگوں کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ پیسے ڈالتی رہتی ہے کہ گھر بیٹھے روٹی کھاؤ, گھر بیٹھے تسی اپنا موج کرو تے کرونا تو بچو. ویلفیئر سٹیٹس ہیں, میں تو بات کر رہا ہوں. اب ان ویلفیئر سٹیٹس میں اگر کوئی بندہ چیریٹی کرنے پہ اتر آتا ہے اور ایک دینے پہ آ جاتا ہے اور ایک لینے پہ آ جاتا ہے, تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تو ہم آپ کو ایک چھوٹی سی اپنی سٹڈی کی بات کرتے ہیں. اس کو ہم انیبلنگ کہیں گے کہ جو ہمارے معاشرے میں بھی بہت عام ہے. کیا آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو بہت ویل ٹو ڈو, وہ بہت رچ ہیں اور انہوں نے ایک چیریٹیبل ہاسپٹل چلا رکھا ہوتا ہے اور وہ چیریٹیز کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چیریٹیز کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں, اور یہ جو چیریٹیز ہو رہی ہوتی ہیں لوگ اس کا نجائز فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, لوگ ان کے قریب ہو کے کسی نہ کسی طریقے سے چیریٹیز سکویز آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو چیریٹی دے رہے ہوتے ہیں ان کی بلیف کیا ہے اور جو چیریٹی لے رہے ہوتے ہیں ان کے بلیف کیا ہے؟ وہ اپنے لیے کوئی سیفٹی پرچیز کر رہا ہوتا ہے, سیفٹی سیک کر رہا ہوتا ہے. وہ ایک سیفٹی پرچیز کر رہا ہوتا ہے کیونکہ دنیا میں آج سے ہزاروں سال پہلے جب انسان اس پلینٹ پہ زندگی گزارتا تھا تو اس کو کوئی سہولت میسر نہیں تھی. اگر وہ بیمار ہوتا تھا تو اس کو کوئی علاج میسر نہیں تھا, اگر اس کو سردی لگتی تھی تو اس کو وہ بہت دشواریاں تھیں, اور اس کی زندگی میں کوئی کسی قسم کا تحفظ نہیں تھا. اگر کوئی اس کو آ کے مار کٹائی کرتا تھا تو کوئی پولیس نہیں تھی, کوئی عدالت نہیں تھی. اگر کوئی بندہ مار جاتا تھا تو اس کے لیے کوئی مقدمہ نہیں تھا. تو اس زمانے میں محفوظ رہنے کے لیے یہ کانسیپٹ نکلا کہ اگر ہم لوگوں کو پیسے دیں گے, اگر ہم لوگوں کو پیسے دیں گے تو اس سے ہم محفوظ رہیں گے. یہ سوچ آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو پیسے دیں گے. میرا ایک دوست ہے جس کا ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کیونکہ وہ ذرا تھوڑے سے ڈرنک تھے اس وقت, ویسے زیادہ تھے لیکن چونکہ میرے دوست تھے تو وہ تھوڑے سے ڈرنک تھے. تو اس نے جب ملاقات ہوئی, میں نے ہاسپٹل میں جا کے ان کو ملا تو میں نے کہا سناؤ کیا حال ہے؟ کہتا ہے بس کچھ لیتا دیتا کم آ گیا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہسٹوریکلی جب اللہ نے ابھی انسان سے باتیں کرنی نہیں شروع کی تھیں, اللہ نے انسان سے باتیں کرنی شروع کی تھی 5-6 ہزار سال پہلے. ایسا ہی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان سے ابھی باتیں کرنی شروع نہیں کی تھی تو میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. کیا اس سے پہلے خیرات اور صدقات نہیں ہوتے تھے؟ آپ نے ہسٹری آف مین کائنڈ پڑھنی ہے تو پڑھ لیں. 10,000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری ہے, اور 10,000 سال پہلے انسان خیرات اور زکوٰۃ اس وجہ سے کرتا تھا, صدقات دیتا تھا کہ اس سے سیفٹی کریٹ ہوتی ہے. وہ سیفٹی کو پرچیز کرتا تھا, وہ محفوظ رہنے کے لیے پیسے دیتا تھا. جب ورڈ آف گاڈ دنیا میں آنا شروع نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے انسان نے از خود یہ چیز دریافت کر لی تھی. انسان نے از خود اس چیز کا پتہ چلا لیا تھا کسی طرح سے کہ اگر اسے بیماریوں سے بچنا ہے, اگر اسے حملوں سے بچنا ہے, اگر اس نے زخمی ہونے سے بچنا ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو, غریب لوگوں کو یا ضرورت مند لوگوں کو پیسے دے. میں تو 10,000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 9,000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 8,000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو انسان نے یہ کسی طریقے سے اپنے ذہن سے یہ بات ایک نکالی تھی کہ اگر میں دوسرے لوگوں کو پیسہ دوں تو میں محفوظ رہوں گا. اب مجھے بتائیں کہ اس وقت جو دوسرے لوگ تھے, جب وہ دوسرے لوگ تھے جو کہ پیسے وصول کر رہے تھے اور پیسے دینے والا ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ پیسے میں تمہیں دے رہا ہوں کہ میں محفوظ رہوں, تو جو دوسرے لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے سبحان اللہ, بہت اچھی گل ہے, تسی جنہ بھی یہ سانو پیسے دیو گے اُنہ ہی تسی محفوظ ہو جاؤ گے. آج بھی آپ کے شادیوں بیاہوں میں جو فقیر لوگ زبردستی گھس آ جاتے ہیں, اپنی عزت نفس کا خیال کیے بغیر وہاں اندر پنڈال میں آ جاتے ہیں اور آپ کو وہ کہہ رہے ہوتے پیسے دیو, تو کیا وہ سعودی عربیہ ہوتے کہ پیسے کڈو ساڈے؟ وہ کیوں مانگ رہے ہوتے ہیں پیسے؟ کیا کہہ کے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جیوندے رہو, بھاگ لگے رہن, تانوں پتہ نہیں کی ہو جائے. آہو
میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو شادیوں بیاہوں کے پنڈال میں آ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دو اور آپ کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اگر ان کی دعائیں اتنی لگتی ہوں تو وہ اپنے لیے دعائیں کیوں نہیں مانگ لیتے کوئی؟ اگر ان کی دعائیں اتنی ہی کوئی وہ کرنی والے ہیں، دعا کرنے والے ہیں، تو وہ ان کو اپنے آپ کو کیوں نہیں؟ جب بندے کے پیٹ میں بھوک ہو تو اتنا باشعور وہ ہوتا ہے نا کہ اس کو بھوک کو مٹھائے. جب اس پہ تن پہ کپڑا نہ ہو تو اس کو اتنا سردی لگتی ہے یا گرمی لگتی ہے نا، تو پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے نا، شعور تو پھر آ جاتا ہے نا. لیکن اگر کوئی بیچ میں اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ لے کے آ جاتا ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ کہ میں انہوں پیسے دیاں گا تے میں محفوظ رہاں گا تے میرے بچے محفوظ رہیں گے، تو پھر اگر یہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو کہ 9000 سال پہلے 8000 سال پہلے بھی تھا، تو مجھے بتائیں کہ دونوں پارٹیوں کو یہ سوٹ کرتا ہے نا. مجھے بتاتے ہیں کہ جب آپ اپنے پیشنٹس کے ساتھ پرووکنگ کرتے ہیں، انیبلنگ کرتے ہیں، تو اس کو یہ سوٹ کرتا ہے نا، کیونکہ جب آپ پرووکنگ کرتے ہیں تو پھر آپ انیبلنگ بھی کرتے ہیں. مجھے بتائیں جب بھی آپ کے ابا نے آپ کو ڈانٹا پھر کوئی مہربانی کی تھی کہ نہیں؟ بہت کچھ دیتا. اگر آپ اپنی ملازمہ کو یا ملازم کو کچھ برا بلا کہتے ہیں تو اس کے بعد اگلا کام آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ایک فیملی کے گھر گیا ہوا تھا، ان کا بیٹا کسی زمانے میں میرے زیر علاج تھا، تو میں دیکھوں ان کے گھر کے ملازم بھاگے پھر رہے ہیں، کچھ لا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اور وہ آتے جاتے کو گالیاں دے رہی تھی، الودہ پٹھا، رامزادہ، فلانا ٹمکانا. تو میں نے کہا یہ آپ کیا آئٹم پیش کر رہی ہیں، یہ جو آپ آتے جاتے کو گالیاں دے رہی ہیں؟ تو کہتی ہے ڈاکٹر صاحب اے کوئی مفت چ نہیں ہوندا کم، اے مینوں 40-50 ہزار روپے دیاں پیندیاں گالاں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے جدوں بھی میں کرنی ہے پھر میں انہوں کو پیسے دینیاں نے، کپڑے دینیاں، تے ایدے نال ساڈا نظام چلتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں گھروں میں؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اولاد کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کہ پہلے رج کے تھوڑی جی بےزتی کر لی، پھر کہہ لیا پھڑ پیسے مار جا کھا. کیوں جی؟ برگر شرگر کھانا ہوئے تو اس کو پہلا کام کیے کوئی تھوڑا جا غصہ دلاؤ، ماں باپ نے تھوڑا جا غصہ دلاؤ، انہاں کو تھوڑیاں گالاں کھاؤ، اور اس تو بعد پھر وہ پیسے ٹلے کرن تے پھر تسی جا کے برگر کھاؤ. یہ ہوتا ہے نا. لیکن اگر فرض کریں ماں باپ گالی دینا بند کر دیں، ماں باپ برا بلا کہنا بند کر دیں، تانے دینا بند کر دیں، اور کمپیرنگ کرنا کہ وہ تمہارا چچا کا بیٹا دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، شکل دیکھ اپنی سور ورگی تیری شکل. اچھا تو اس کے اگر کہہ دیو تو پھر پیسے ٹلے کرنے پہن گے، پھر اے نہیں ہو سکتا کہ پھر پیسے نہ دیو تسی، تو پیسے تو پھر دینے پہن گے. لیکن اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو پھر آپ پیسے بھی نہیں دیں گے. پھر آپ کیوں دیں گے اس کو پیسے بھی؟ لیکن پہلے اس کی بےزتی کریں گے اور اس کے بعد اس بےزتی کو برابر کریں گے. تو انیبلنگ اور پرووکنگ صرف اتنی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ عزت احترام سے بات کرو، آپ جناب کر کے بات کرو، اور اگر وہ 2 دفعہ بات کرتا ہے تو 4 دفعہ کی دعوت دو. اگر وہ ضد کرتا ہے تو سنتے جاؤ، لیکن جب وہ تھک جائے تو اس کو بتا دو کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں مناسب نہیں سمجھتا. لیکن پیار کا سرٹیفکیٹ کبھی کبھی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری نہیں ہو جاتا کہ ہم تڑپنے لگتے ہیں کہ بچہ کہے کہ there is no dad on earth like you. لیکن ماں باپ کو زیادہ ہوتا ہے کہ یعنی کئی دفعہ تو پوچھتے ہیں کہ تم اپنی ماں سے زیادہ پیار کرتے ہو کہ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہو، اور بچہ ادھر ادھر ویکھ کے کہتا ہے ماں نیڑے نہیں گئی، کہتے تسی. ٹھیک ہے، لیکن مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انسان کے ان بلٹ رویے ہیں. مجھے بتائیں کہ جب آپ سڑک پہ کسی فقیر کو ڈانٹتے ہیں تو اس کے بعد پیسے دینے کا امکان بڑھتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ اسے کہتے ہیں اچھا اللہ بھلا کرے جاؤ تم موج کرو، تو وہ چلا جاتا ہے اور پھر آپ کو بھی کوئی گلٹ نہیں ہوتا. لیکن ہمارے دماغ کے اندر تحریک ہوتی ہے، تحریک، اور وہ تحریک بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی عورت ایک بچے کو دھوپ میں گود میں لٹکا کے ہوا میں پھر رہی ہو اور اس کے پاؤں دھوپ سے جل رہے ہوں تو ہمارے اندر کیا ہونے لگتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. اچھا یہ تکلیف اس عورت نے پلان کر کے آپ کے اندر کریٹ کی ہوتی ہے یا بائی چانس ہو رہی ہوتی ہے؟ پلان.
پلان ہوتا ہے. رات کو 11:30 بجے سردیوں کے دن میں کوئی بابا جی کسی ریسٹورنٹ کے باہر جب آپ باہر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں اور بابا جی کوئی آ جائیں اور ٹھٹھر رہے ہوں سردی سے اور آپ کے پاس آ کے تو کنگھی بیچنے کی کوشش کر رہے ہوں یا کچھ نالے پرندے بیچنے کی کوشش کر رہے ہوں, کوئی ایسی چیز جو اس وقت بے موقع ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ چیز بھی نہیں خریدیں گے اور آپ پیسے بھی دے دیں گے. تو یہ چیزیں تھوڑا آپ کے سمجھنے کی ہیں کہ نہیں کہ اپنے بیہیویئرز کو صحیح کر کے ہم اپنے بچوں کے لیے اور دوسری دنیا کے لوگوں کے لیے بہتری پیدا کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اگر کوئی بندہ کام کر سکتا ہے اور وہ آپ کا پرانا کلاس فیلو ہے اور وہ ہر مہینے آ کے آپ سے 5,000 روپیہ لے لیتا ہے, تو آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں کہ بدی کا کام کر رہے ہیں؟ آپ اسے پٹھی راہ پہ لگا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ 5 سال بعد آپ تنگ آ کے اسے مزید پیسے دینے سے انکار کر دیں اور آپ کے تعلقات پھر بھی خراب ہوں گے. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. جو ایک بات میں نے سمجھائی ہے کہ جو کوئی کام اپنے لیے کر سکتا ہے آپ وہ کام اس کے لیے کبھی نہ کریں. آپ اس کے کام کو اپنے ہاتھ میں اگر لیتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, اسے مفلوج کر دیتے ہیں, اسے احساس کمتری کا شکار کر دیتے ہیں, اور ایک وقت آئے گا کہ اس کو پختہ یقین ہو جائے گا کہ وہ ایک نکما آدمی ہے. اس طریقے سے اپنے لیے سیفٹی خریدتے ہیں, سیفٹی کہ ہم یہ کام کریں گے ہم محفوظ رہیں گے, ہمارے بچے محفوظ رہیں گے. یہ ان کا فیتھ ہوتا ہے کہ اس طرح کرنے سے نہ صرف ہم محفوظ رہتے ہیں بلکہ ہمارا جو باقی سرمایہ ہے وہ بھی منی لانڈرنگ ہو جاتی ہے اس کی پوری, بس بالکل پاک ہو جاتا ہے. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی سے پیسے پکڑتے ہیں. آج ندیم نور بھی پروگرام بنا رہے ہیں کوئی ایک دسترخوان بنانے کا, کوئی اگر آپ نے کسی نے اس میں حصہ ڈالنا ہو, اور وہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہوتا. ادھر سے پیسے جمع کیے, ادھر کچھ لوگوں کو کھلائے, جن لوگوں نے دیکھا کہ وہ کھانا کھایا جا رہا ہے تو وہ چپکے سے آ کے وہ بھی پیسے پکڑا دیتے ہیں, اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھنے لگتا ہے. لیکن پیچھے کوئی نہ کوئی اپنا پرپز ہوتا ہے, اپنا پرپز. ہیومن بینگ اپنے پرپز کے بغیر نہیں چلتا. جو آج کے زمانے کی سوچ ہے نا اس کے مطابق چلیں. آپ کیوں 6,000 سال پرانے زمانے کی سوچ سے چلتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو 7,000 سال پہلے 8,000 سال پہلے سوچ تھی کہ میں اگر محفوظ رہنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کے لیے کوئی نہ کوئی لوگوں کو پیسے بانٹنے پڑیں گے اور اس کے عوض میں محفوظ رہوں گا, بیماریوں سے, آفات سے اور پرابلم سے محفوظ رہوں گا. لیکن اس کا ماڈرن نیم البدل ایک کسی نے بنایا ہوا ہے, وہ انشورنس والا بھی, کہ اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں اپنے حساب سے, اپنے مال و دولت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ انشورنس کرا لیتے ہیں اپنی چیزوں کی, کہ اگر یہ ڈیمیج ہوئی تو پھر کوئی کمپنی وہ دے گی. تو ایک یہ بھی طریقہ ہے. پر چین ان کو بھی نہیں آتا. چین اس کو آتا ہے جو گریسفلی ایکسیپٹ کر لے کہ میری زندگی میں مسائل ہوں گے, میری زندگی میں پرابلمز ہوں گے جن کو میں مینج کر سکتا ہوں, میری زندگی میں گرم سرد ہوگا, میری زندگی میں کچھ ایسی تکلیف دہ واقعات آئیں گے, میری زندگی میں کبھی میں بیمار ہوں گا, کبھی میرے گھر والے بیمار ہوں گے, کبھی میرے پیاروں میں سے کوئی دنیا سے جائے گا جیسے میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے, کبھی میں دنیا سے جاؤں گا. لیکن اگر اس چیز کو قبول کر لیا جائے کہ ایسا ہوگا گریسفلی, مان لیجیے ایک بات ہونی ہے. تو ابھی دیکھیں نا, کل زلزلہ آیا ہے لاہور میں, آپ سب کو پتہ ہے. تو ٹی وی پہ خبر چل رہی تھی کہ ایک خاتون اندر کے کمرے سے بھاگ کے باہر سین میں آئی, لڑکھڑا کے گری, وہیں مر گئی. تو وہ خوف سے مر گئی. ٹھیک, تو خوف سے مر گئی. تو گریسفلی چیزوں کو جو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ ہونا ہے تو یہ ہونا ہے, یا تو یہ ہوگا یا یہ نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو آپ نے پھر گریسفلی اس کو قبول کرنا ہے, اگر نہیں ہوگا تو آپ الحمدللہ کہیں گے, آپ اللہ کا شکر بجا لائیں گے, اور اگر ہوگا تو پھر آپ کہیں گے کہ تو اس کی مرضی ہے. زیادہ تر لوگ جو ہیں سیڑھیوں میں سے گر کے چوٹیں لگواتے ہیں, زیادہ تر لوگ جو ہیں کوئی نہ کوئی حادثہ کر بیٹھتے ہیں, اور جتنی دیر میں کوئی بندہ بلڈنگ سے باہر جائے گا اتنی دیر میں زلزلہ ویسے ہی جا چکا ہوتا ہے. لہذا جہاں ہیں, ویسے کسی غیر محفوظ جگہ پہ ہونا ہی نہیں چاہیے, لیکن جہاں ہیں وہیں بیٹھے رہیں
اور گریسفلی اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. وہ جو میں انیبلنگ اور پرووکنگ کی بات کر رہا تھا, اس کا ایک نعم البدل ہم دوسرا بھی بتاتے ہیں کہ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں کہ آپ پہلے سب سے اپنے دل میں ان کے لیے عزت کو تعمیر نو کریں, کیونکہ عزت کا کچھ نہ کچھ خرابی ہو گئی ہوتی ہے نا. جب نشے کی بیماری گھر میں ہوتی ہے تو اولاد کے ایسے کام ہوتے ہیں, ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں برے لگنے لگتے ہیں, اچھے بھی لگتے ہیں, برے بھی لگتے ہیں. ہمارا بےزتی کرنے کو بھی دل کرتا ہے, پیار کرنے کو بھی دل کرتا ہے. دل میں آپ یہ سوچیں کہ یہ بنیادی عزت کا حقدار ہے کیونکہ یہ انسان ہے, یہ میری اولاد ہے اور ایک بیماری میں مبتلا ہے. جیسے کوئی وومٹنگ کرے تو آپ کو غصہ آتا ہے؟ نہیں آتا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیمار ہے, اس لیے وومٹنگ کر رہا ہے. تو جب اگر بچہ آگے سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے یا کوئی چیز کہتا ہے تو آپ اسے آرام سے کہتے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے, اس سے میں تمہاری بات نہیں مانوں گا. لیکن اپنے دل میں اس کی عزت کو برقرار رکھیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چہرے سے عیاں ہوگا کہ آپ اس کی عزت کرتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ اپنے رشتے کو جڑا ہوا محسوس کرے. اور دوسری چیز ہے کہ اسے کیپیبل سمجھے. کیپیبل کا مطلب ہے کہ نکما نہیں ہے, اے بدل سکتا ہے اپنی زندگی نو. ہمیشہ اسے بتائیں کہ یو کین ڈو بیٹر دین دیٹ. ہمیشہ اس کو بتائیں کہ تم بدل سکتے ہو, تم بہتر ہو سکتے ہو, اور دل سے کہیں, اوپر سے نہ کہیں. اور جب آپ دل سے یہ بات کہیں گے تو اس کو یقین آ جائے گا, کیونکہ وہ یقین اس کا ٹوٹا ہوا ہے, اس کا یقین ٹوٹا ہوا ہے. مجھے بتائیں کہ جس بچے کو سینکڑوں دفعہ یہ کہا جائے کہ تو نکھیدیں ہے, تو پیڑا ہے, تو فلانا ہے, تو ایسے الفاظ ڈھونڈ کے لاتے ہیں ماں باپ. میں حیران ہوتا ہوں, پتہ نہیں ڈکشنری دیکھتے رہتے ہیں اور وہ سارے الفاظ کہنے کے بعد کہتے ہیں اچھا کتنے پیسے مانگ رہے ہیں, 10 سن. تو یہ تو روز تقریباً, کیونکہ اس کے بغیر آپ کو چین نہیں آتا. اپنے بچے کی بےزتی کرنے کے بعد یا اپنے خامد یا بیوی کی بےزتی کرنے کے بعد آپ کو چین نہیں آتا, اپنے ملازم کی بےزتی کرنے کے بعد آپ کو چین نہیں آتا. ابھی گورنمنٹ نے 3-4 دن پہلے اپنے ملازموں کو پھینٹی لگائی نا, تو کل ان کی تنہائی بڑھ گئی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب بھی تنہائی بڑھانا ہو سڑک پہ جاؤ, بےزتی کراؤ, کٹ کھاؤ, اور تنہا بڑھاؤ. نہیں, ہمیشہ مانتی ہے. آپ جو بھی کام حکومت سے کوئی بات منوانی ہو تو سڑک پہ جا کے آپ دھرنا دے دیں, ٹریفک بند کر دیں, سوئی آنسو گیس کھائیں, لاٹھی چارج کروائیں اپنے اوپر, اور اس کے بعد گورنمنٹ آ کے مہربانی کر کے تو آپ کی تنہا میں کچھ تھوڑا بہت وہ کر دیں گے. یہ ہم اپنے پیاروں کے ساتھ نہیں کر سکتے. ہمیں ان کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں, کہیں آپ غلط فہمی میں رہیں کہ میں آپ کو ان کی باتیں ماننے کے لیے کہہ رہا ہوں. میرے پیشنٹس کا ایک تقیہ کلام ہے جو یہ ہمیشہ بولتے ہیں, ایک موقع دیں, ایک چانس دیں. کیوں جی, یہ ہے نا تقیہ کلام. تو میرا جواب کیا ہے؟ نہیں, کوئی نہیں. کیا آپ یہ سبق آج سیکھ کے جا سکتے ہیں کہ جب وہ کہیں کہ ایک موقع دیں, ادھوری بات کریں, ایک موقع دیں پھر نشہ کرنے کا؟ یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک موقع دیں پھر نشہ کرنے کا. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ اسموکنگ بھی ایک نشہ ہے نا. سب سے پہلے تو سمجھ لیں کہ اس کے پیچھے خیال یہ آ رہا ہے کہ اسموکنگ نشہ نہیں ہوتا. تو اسموکنگ ایک نشہ ہے, جیسے کہ ہیروئن ایک نشہ ہے, جیسے کہ چرس ایک نشہ ہے. لیکن آپ کا بچہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے ہیروئن پینے دیں, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آپ ہیروئن کو نشہ سمجھتے ہیں, اور وہ کہتا ہے مجھے سگریٹ پینے دیں. اسے پتہ ہے کہ آپ سگریٹ کو نشہ نہیں سمجھتے. تو سب سے پہلے تو یہ نتارہ ہونا چاہیے کہ سگریٹ جو ہے یہ نشہ ہے کہ نہیں ہے. تو کریونگ ختم کرنے کے لیے تو سارے طریقے یہاں روز یہی بتائے جا رہے ہوتے ہیں کہ سلپری جگہوں سے بچو, سلپری دوستوں سے بچو, اپنے آپ کو مثبت سرگرمیوں میں محفوظ رکھو, اور اپنے علاج سے جڑے رہو. کیونکہ یہ جو بیہیویئر ہے نا, جب میں کہتا ہوں کہ گھر سے کوئی چل کے آتا ہے تو یہاں پہنچنے سے پہلے 80% فائدہ اس کو ہو چکا ہوتا ہے. یعنی ابھی یہاں پہنچا نہیں ہوتا, لیکن اس کے اندر وہ کیمیکل چینجز آ چکی ہوتی ہیں. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 100 دن
اندر رہتے ہیں نا تو ان کے مقابلے میں 10 دن جو باہر سے آیا ہے نا وہ زیادہ شفا یاب ہے. یعنی یہ آپ میری بات غور سے سمجھ لیں کہ جو 100 دن اندر رہا ہے وہ اس کی نسبت جو 10 دن گھر سے آتا ہے وہ زیادہ شفا یاب ہو رہا ہے. میں آپ کو صرف بتا دوں, یہ ایک سمپل سی بات بتا دوں کہ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی بندہ کہے کہ مجھے ایک موقع اور دیں, تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں کہ اس کو ایک موقع اور نہیں دینا. جب بھی کوئی زندگی میں ایک بندہ گڑبڑ کرنے کے بعد آپ کو کہتا ہے کہ مجھے ایک اور موقع دیں, تو آپ نے اس کو ایک موقع اور نہیں دینا. یہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہوں. وجہ اس کی میں بتا دوں, آپ نے مجھ سے وجہ نہیں پوچھی, آپ نے مجھ سے اس کی وجہ نہیں پوچھی, میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں کہ دنیا میں صرف 4% لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی ول پاور اتنی ہوتی ہے کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, اور جو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ چھوڑ سکتے ہیں خالی ول پاور کے زور پہ. 96% وہ لوگ ہیں جن کو سکلز کی ضرورت ہوتی ہے, جن کو سوشل کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے, جن کو مینٹورز کی ضرورت ہوتی ہے, جن کو قربتوں اور فاصلوں کی ضرورت ہوتی ہے, جن کو اسٹریٹجیز کی ضرورت ہوتی ہے, جن کو 100 پاپڑ بیلنے کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا جب بھی کوئی بندہ سمپلی آپ کو یہ کہتا ہے کہ گیو می این ادر چانس, مثال کے طور پر وہ دیر سے آتا ہے, یا تو اس کا دیر سے آنا آپ قبول کر لیں, یا پھر آپ اسے بتائیں کہ آپ دیر سے آتے ہیں, میری طرف سے آپ فارغ ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کا دیر سے آنا قبول کیا ہوا ہے, میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں, میں ان کو کچھ نہیں کہتا. پھر ان میں سے میں کسی ایک کو بلاتا ہوں ہر مہینے, ایک کو, اور میں کہتا ہوں کہ آئندہ تم نے دیر سے نہیں آنا, اور بس. اور اس کے بعد اگر وہ دیر سے آئے گا تو پھر وہ یہاں نہیں رہے گا. لیکن میں زیادہ تر لوگوں کا جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں میں دل سے قبول, میرے پاس روز رپورٹ آتی ہے اور میں ان کا انالیسس کر رہا ہوتا ہوں. ایک وہ ہوتے ہیں جو دیر سے آتے ہیں, جو 1.5-2 گھنٹے دیر سے آتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ 30 منٹس آتے ہیں دیر سے. ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ 5 منٹ دیر سے آتے ہیں. ان میں سے سب سے حاجی والا کون ہوتے ہیں؟ سب سے گڑبڑ یہی لوگ ہوتے ہیں. یہ جو 5 منٹ والے ہوتے ہیں نا, یہ جان بوجھ کے دیر سے آتے ہیں. دیکھیں جو 5 منٹ لیٹ آتے ہیں, یہ نہیں جاتے تو ٹائم سے ہی ہیں, اور میں قبول کر لیتا ہوں. اور اس کے بعد پھر جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی اپنے آپ, ان کو سب کو پتہ ہے کہ رپورٹ میرے پاس آتی ہے, اور بھی بڑی رپورٹیں آتی ہیں, اور میں ہر رپورٹ پہ ان کو بلا کے بات چیت نہیں کرتا. پھر میں کبھی ایک کو بلا کے بات چیت کرتا ہوں اور اس کو مشورہ دیتا ہوں کہ تم یہ کام نہ کرو, اور اگر نہیں تم نے کام آئندہ کیا تو آپ کا اور ہمارا ساتھ بس یہیں تک ہے. کمپیوٹر کا بیڑا غرق ہو, جہاں انگوٹھا لگتا ہے کمپیوٹر پہ, بندہ جھوٹ بھی نہیں مار سکتا, ایگزیکٹ ٹائم وہ ہے بتا دیتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اول تو روز روز کبھی کسی کو کہنا نہیں چاہیے کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. لیکن جب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر چاہے کوئی کہے ایک چانس اور دے دو, چاہے کوئی کہے کہ آدھا چانس اور دے دو, چاہے کچھ بھی کہے, پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اسے ایک چانس نہ دیں. میں یہ دنیاوی کام کاج کے بارے میں کہہ رہا ہوں. لیکن اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہو, نشے کی بیماری میں پڑا ہو, تو اگر وہ کہتا ہے کہ گیو می این ادر چانس, گیو می این ادر چانس, تو وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ گیو می این ادر چانس آف واٹ؟ وہ تو فکرہ بھی پورا نہیں بول رہا, کہ مجھے ایک چانس اور کس چیز کا دے. جب بندہ باہر ہوتا ہے اور ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی اصلاح کر لو, چلو آؤٹ ڈور علاج میں چلے جاؤ, چلو یوں کر لو, چلو یوں کر لو, تو کوئی کندھے پہ پانی پڑنے دیتا ہے؟ جی ہاں. تو یہ چیزیں جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ دیر از نو سیکنڈ چانس. جو آپ علاج کے تقاضے پورے کرتے ہیں اس سے صرف امکانات بڑھتے ہیں. گارنٹی کوئی ہوتی ہے؟ کیا ہم نے کبھی کہا کہ آپ آؤٹ ڈور میں 100 دن آئیں گے تو گارنٹی ہے؟
تو گارنٹی نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ مجھے بتائیں نا کہ گارنٹی تو ہے کوئی نہیں. نہیں لیوریج کیا دیا جائے؟ جو علاج کراتے ہیں ماں باپ آپ ان کے تابع دار بنیں, آپ ان کا احسان مانیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف امکانات بڑھتے ہیں. اگر آپ آتے ہیں آؤٹ ڈور میں, اگر آپ ہدایتوں پہ عمل کرتے ہیں تو صرف امکانات بڑھتے ہیں, گارنٹی کوئی نہیں ہوتی. سمجھ گئے نا؟ تو آپ سڑک پہ جاتے ہیں تو ٹریفک لاز پہ آپ عمل کرتے ہیں نا, لیکن آپ کوئی غلطی نہ کریں, پلیز آپ کوئی غلطی نہ کریں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. کوئی اور بندہ ہوا چ موٹر سائیکل اچھالدا ہویا بم دی طرح آ کے گڈی نو لگ جائے پھر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گارنٹی کوئی نہیں ہوتی. ٹھیک, اور علاج میں بھی گارنٹی کوئی نہیں ہوتی. ایک تو پہلے ہی ایسا کوئی علاج موجود نہیں ہے کہ جس میں گارنٹی ہو, اور اوپر سے پھر آپ امکانات کو بھی نہ بڑھائیں. آپ امکانات کو ہی بڑھاتے ہیں. مجھے بتائیں, بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, کوئی گارنٹی ہوتی ہے کہ پڑھ جائے گا؟ نہیں, کوئی ہوتی ہے؟ اچھا, کتنے % بچے پڑھ جاتے ہیں آپ کے خیال میں؟ وہ بتا رہی ہیں آپ کی بیگم صاحبہ 4%. 4% بچے وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کے خوابوں کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں. یعنی ان کی ماں نے اگر خواب دیکھا تھا کہ یہ MBBS کرے گا, LLB کرے گا, MBA کرے گا, یا یہ کوئی PhD کرے گا, تو ایسے ماں باپ جو خواب دیکھتے ہیں, صرف 4% بچوں کے ماں باپ کے خواب پورے ہوتے ہیں. 4%. تو کیا اب ہم بچوں کو اسکول کالج نہ بھیجیں؟ پھر ہم کہتے ہیں نا کہ بہتر سے بہتر اسکول میں بھیجیں, لیکن بہتر سے بہتر اسکول سے بھی پڑھ کے جو لوگ باہر جاتے ہیں, ان میں سے زندگی میں کتنے % کامیاب ہوتے ہیں؟ اگین 4%. مجھے بتائیے کہ ڈاکٹرز میں سے کتنے ڈاکٹر ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں؟ وکیلوں میں سے کتنے وکیل ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں؟ پراپرٹی ڈیلروں میں سے کتنے پراپرٹی ڈیلر ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں؟ یہی نا. یعنی جو بھی کام آپ دیکھتے ہیں زندگی میں, اس میں شرح دیکھیں کتنی کم ہے, اور پھر ہم امکانات بھی نہ بڑھائیں. مجھے بتائیں, امکانات تو ساری امکانات کی گیم ہے نا, کہ آپ امکان بڑھاتے ہیں بس. اگر آپ اپنے ماں باپ کے تابع دار ہو جاتے ہیں تو امکانات بڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اس سے آسان اور سستا کام کوئی ہے؟ اس سے بہترین کام کوئی ہے؟ کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کے تابع دار ہو جائیں, اور وہ کہتے ہیں کہ نشہ نہ کریں تو نہ کریں, اور اگر وہ کہتے ہیں کہ راتوں کو دیر تک نہ جاگیں, اور اگر وہ کہتے ہیں کہ برے دوستوں سے نہ ملیں, تو اگر آپ یہ سمپلی ماں باپ کی بات مان لیں تو اس سے سستا اور معزز علاج کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. مجھے بتائیے کہ اگر آپ اپنے بچے کو بلکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تو وہ محفوظ ہے؟ وہ محفوظ نہیں ہے. اگر آپ اپنے بچے کو بلکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تو پھر وہ محفوظ نہیں ہے. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ نشے کی خاطر بلک رہا ہو, اور آپ اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ دیں کہ نہیں, تمہاری مدد صرف نشہ چھوڑنے میں کریں گے, صرف نشہ چھوڑنے میں کریں گے. تو یہ ایک سمپل سی چیز ہے. کئی دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, اور ابھی اس کو 1-8 دن ہی ہوا ہوتا ہے یا 2-4 دن ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کو کوئی میڈیسن ملی ہوتی ہے, تو وہ تھوڑے تھوڑے کمزور ہوتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں اپنے ماں باپ کی طرف, پھر ٹلاجا منہ بنا کے لے لے ورگا وہ تھلے نظر کر لیندے نے یا کچھ کر لے, تو ماں باپ کو بڑا ترس آتا ہے. ماں باپ کو لگتا ہے کہ ہجے ہاڈے پتر دا کی حال ہو گیا ہے, اور اس کو صرف بٹھایا جاتا ہے ابھی تاکہ وہ بیٹھنا سیکھ لے. ورنہ تو ایسے پیشنٹ کو ہم اوپر بستر پہ رکھ سکتے ہیں, لیکن جو غنودگی میں ہوتا ہے, جو کمزوری میں ہوتا ہے, اس کو یہاں اس لیے بٹھاتے ہیں تاکہ وہ بیٹھنا تو سیکھ لے. جب وہ گروپ میں بیٹھنا سیکھے گا تو سن بھی لے گا, جب سنے گا تو بولے گا بھی, جب بولے گا تو شفا آئے گی. ماں باپ کو بہت ساری چیزیں پوچھ لینی چاہیے کہ یہ غنودگی میں کیوں نظر آتا ہے, یہ سست کیوں نظر آتا ہے, یہ بے چین کیوں نظر آتا ہے. اگر آپ پوچھ لیں گے تو سمپلی ہم آپ کو جواب دے دیں گے. لیکن اگر آپ اپنی شفقت پدری
یا ممتا کی وجہ سے فوراً نرم پڑ جائیں گے تو سمجھیں کہ آپ کے بیٹے کی قسمت اس سے کوئی بہتر نہیں ہوتی. اس کی قسمت بہتر ہوتی ہے امکانات کو بہتر کرنے سے. یاد رکھیے یہ امکانات کی دنیا ہے کہ جو امکانات آپ بڑھاتے رہتے ہیں آن ایوریج ویسے ہوتا رہتا ہے, پروبیبلٹی ویسے ہوتی رہتی ہے. یہ امکان کی دنیا ہے. دیکھیے WHO نے یہ تخمینہ لگایا کافی سال پہلے کہ دنیا میں 10 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں. تو WHO نے کہا کہ ہم کوششیں کریں گے کہ خودکشی کرنے والوں کی تعداد میں کمی آ جائے. 10 سال کے اندر 10% کمی آ گئی ہے. تو آپ امکانات کی دنیا کی بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ پولیو کے قطرے پلانے سے پولیو کے مرض میں کمی آئی کہ نہیں؟ اور پاکستان میں ابھی بھی کوئی پولیو کا مریض ہوتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ بہت سارے لوگ بیچ میں پولیو کے قطرے پینے سے انکار کرتے ہیں. تو یہ امکانات کی دنیا ہے. اگر آپ صاف پانی پئیں گے تو امکان کی دنیا ہے کہ آپ کو بیماریاں کم ہوں گی. اگر آپ گندا پانی پئیں گے تو پھر امکانات ہیں کہ آپ کو زیادہ بیماریاں ہوں گی. تو بہت ساری چیزیں دنیا میں بدل رہی ہیں, بہت ساری دنیا میں چیزیں تیزی سے چینج ہو رہی ہیں. اور اگر آپ اچھی طرح غور کریں تو وہ انسانوں کی جو کوشش ہے اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ایکسکیوز کا سہارا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اگر ہم کوشش نہیں بھی کریں گے تو جو قسمت میں لکھا ہے وہ مل جائے گا. رزق کے بارے میں لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں, زندگی کے بارے میں لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں, صحت کے بارے میں لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سیلف رسپانسبلٹی لینا, اپنی ذمہ داری لینا, کیونکہ یہ باتیں جو ہیں یہ خاص یہاں اس لیے کی جاتی ہیں کہ آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہو کے یہاں آئے ہوئے ہیں. آپ یہاں شوق سے کوئی نہیں آیا ہوا, کوئی یہاں شوق سے نہیں آیا ہوا. کہ اگر آپ شوق سے آئے ہوتے تو ہم آپ کو اس پردہ سکرین پہ کوئی اچھی سی فلم دکھاتے یا کوئی اچھی سی غزل سنواتے. لیکن چونکہ آپ تکلیف سے آئے ہوئے ہیں تو آپ کو ایسی باتیں بتا رہے ہیں جس سے کہ آپ شفا کی طرف جا سکتے ہیں اور اس کے امکانات بڑھ جائیں گے. اس کے امکانات بڑھ جائیں گے اگر آپ توجہ سے باتیں سنیں گے اور ان کو ایک خیال دیں گے, اپنا سوچ بچار کریں گے اس چیز کے بارے میں. تو آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقطہ ایسا سائنٹیفک ملے گا کہ جس سے آپ کے گھر کی تکلیف کم ہو جائے گی. لیکن گارنٹی کوئی نہیں ہوتی, صرف امکان بڑھاتے ہیں آپ, امکانات کی دنیا پہ کام کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ جی.